السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں یعنی ملخص علوم الشریعہ کورس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے میں سورہ نساء پڑھیں گے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 9 اور 10۔ اللہ نے چاہا تو 11واں بھی پڑھ لیں گے، اللہ خیر فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی سیکھیں یا سکھائیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق ہمارا سورہ نساء آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 87 تک ہوگا، اگر 3 رکوع ہوئے تو۔ جی، اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں ہم ان آیات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 سے 65 تک ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے بجائے باطل قوتوں سے کروانا چاہتے ہیں۔ سچا ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے تسلیم کرے اور اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ پھر آیات 66 سے 70 تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو سخت احکام دیے جاتے تو بہت کم لوگ ان پر عمل کرتے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی، انہیں ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جنت میں، اور یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ پھر آیات 71 سے 76 ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں محتاط رہنے اور ضرورت کے وقت دفاع کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، جبکہ جو کافر ہوتے ہیں کافر ہمیشہ باطل کی خاطر لڑتے ہیں۔ تو اللہ نے مومنوں کو شیطان کے مقابلے میں مضبوط رہنے کی ترغیب دی ہے۔ پھر آیات 77 سے 80 تک اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ پہلے لڑائی سے ڈرتے تھے لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو گھبرا اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت بہتر ہے، انسان کو جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، جبکہ جو برائی پہنچتی ہے اس میں اس کے اپنے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح آیات 81 سے 83 میں ہے کہ منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے لیکن باہر نکل کر اس کے خلاف منصوبے بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب کوئی اہم خبر ملے تو اسے فوراً پھیلانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اختیار کی طرف رجوع کریں تاکہ صحیح حقیقت معلوم کی جا سکے۔ پھر 84 سے 87 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے اور مومنوں کو ترغیب دینے کا حکم دیا گیا
نیکی کی سفارش کرنے والے کو اس میں حصہ ملتا ہے اور برائی کی سفارش کرنے والے کو اس کا وبال ملتا ہے۔ اور آخر میں سلام کا جواب بہتر طریقے سے دینے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جمع ہونے کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ خلاصہ بھی سبق کا حصہ ہی ہوتا ہے، مطلب اب یہ ہے کہ ہم ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے، یعنی چھٹے رکوع سے۔ اگر پارے کا رکوع دیکھا جائے 5واں پارہ ہے اور اس کا چھٹا رکوع شروع کر رہے ہیں، اور اگر سورت کو دیکھا جائے تو سورۃ النساء ہے اور سورہ نساء کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 9، ٹھیک جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لائے، بما، اس پر، انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزلہ، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ مقدمہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا، ان یکفروا، کہ وہ نہ مانے، بھی اس کو، یعنی ان یکفروا، کہ وہ انکار کریں، بھی اس کا، ویرید، اور چاہتا ہے، الشیطان، شیطان، ان یضلہم، کہ وہ بہکا دے ان کو، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا، لہم، ان سے، تعالوا، تم آؤ، الی، اس طرف، ما انزل، جو نازل کیا، اللہ، اللہ نے، وإلی الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، المنافقین، منافقوں کو، یصدون، وہ روکتے ہیں، عنک، آپ سے، صدودا، روکنا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی مشرک سردار یا پھر یہودی یا نصرانی عدالت میں یا کسی کاہن سے فیصلہ کروائیں، حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو طاغوت قرار دیتا ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سننا اور ماننا ہے، جبکہ منافقین کا حال اس کے برعکس ہے۔ اور یہی تو صورتحال ہمارے معاشروں کی ہوئی پڑی ہے نا۔ ہمارے معاشروں میں، مسلمان ملکوں میں بھی، ان کی عدالتوں میں بھی قرآن و سنت کا نظام نافذ نہیں ہے، بلکہ وہی کفار کے بنائے ہوئے قانون چلتے ہیں۔ جب تک کوئی اس برائی کا بازو کے زور سے مقابلہ نہیں کرے گا، تب تک یہ برائی ہماری عدالتوں میں باقی رہے گی۔ اسی لیے تو پھر مسلمان ملکوں میں اتنا فساد ہوتا ہے، قتل و غارت گیری ہوتی ہے نا، زنا ہوتا ہے، جیسے آج کل خبریں سننے کو ملتی ہیں، دل بیٹھ جاتا ہے قسم سے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو شریعت نے ان جرائم پر جو حدیں مقرر کی ہیں نا، اگر ہماری عدالتیں وہ حدیں نافذ کر دیں تو واقعی ہی ہمارے معاشروں میں امن کا بول بالا ہو جائے۔ لیکن جب قرآن و سنت کو پیچھے چھوڑیں گے تو پھر معاشرے کا یہی حال ہوگا۔ فَكَيْفَ، پھر کیسے، اذا، جب، اصابتہم، انہیں پہنچے، مصیبت، ان کوئی مصیبت، بما، اس وجہ سے، قدمت، جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ثم، پھر، جاؤک، وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یحلفون، قسم کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی،
ان اردنا نہیں ہم نے چاہا الا مگر احسانہ بھلائی کرنا و توفیقا اور موافقت کرنا. کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی فیصلے اپنے اللہ کے رسول کے پاس لانے کی بجائے دوسرے لوگوں کے پاس لے جاتے، پھر جب اپنے کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی سزا کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں سے فیصلہ کروائیں گے یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح کروانا اور ملاپ کرنا تھا، ملنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہیں، جس پر ہم انہیں جزا دیں گے یعنی قیامت کے دن، لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو معاف کریں. یعنی جو اپنی زبان سے یہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں نا، آپ اسی بات کو مان لیں. یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے نا، اولئک یہی لوگ ہیں، یا اولئک الذین یہی لوگ ہیں، یعلم جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض تو آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، وعظہم اور ان کو نصیحت کریں، وقل اور کہیں، لہم ان سے، فی انفسہم ان کے حق میں، قولا بلیغا اثر کر جانے والی بات. یعنی جب کہیں اور جاتے ہیں فیصلے کروانے، پھر وہاں سے ان کے مطابق ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا، مشکل میں پھنستے ہیں، تو پھر واپس آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں وہاں گئے تھے کہ ہم ان کو آپ سے زیادہ اچھا سمجھ رہے تھے کہ ہمیں وہاں سے زیادہ انصاف ملے گا، بلکہ ہمارا مقصد بس صلح کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ نبی ان کے دلوں میں کیا تھا وہ تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کو ان کے دلوں میں جو موجود ہے نا اس کے مطابق انہیں جزا دے گا. اور آپ کیا کریں، آپ کے سامنے اپنی زبان سے یہ جس چیز کا اظہار کر رہے ہیں نا، آپ اس کو ہی مان لیں اور ان پر غصہ نہ ہو، ان سے ناراض نہ ہو، بلکہ ان کو نصیحت کریں، اور نصیحت بھی اس طرح سے کریں کہ آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے. وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من رسول کوئی رسول، الا مگر لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولو اور اگر انہم اذ ظلموا یہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفروا پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے یا ان کو معاف کر دے، اللہ. ٹھیک ہے، یہاں لفظ اللہ پر زبر آ رہی ہے نا، تو یہ مفعول بن رہا ہے. تو فاستغفروا پھر وہ چاہتے ہیں کہ معاف کر دے ان کو اللہ، واستغفر اور معاف کرنا چاہتا ہے، لہم ان کے لیے، الرسول رسول، لوجدوا تو وہ ضرور پاتے، اللہ کو، توابن توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ مہربان. ہاں، اب کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ تمام معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی رسول جس بھی بستی کی طرف آتا ہے اس کی اطاعت کرنا ان بستی والوں پر فرض ہے، واجب ہے. تو پھر یہ فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آنا اور آپ سے استغفار کروانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھا. آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ آپ کی قبر پر آیا ہو اور آپ سے دعا کرنے کی درخواست کی ہو. یعنی زندہ انسان کے پاس، نیک انسان ہو، زندہ ہو، اس کے پاس جا سکتے ہیں دعا کروانے، لیکن جو مر جائے، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، مر جانے کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مردہ شخص کے پاس جا کے کہے میرے لیے فلاں فلاں دعا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جو کہ کبھی معاف نہیں ہوگا.
اور پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑتی ہے۔ اور توبہ کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس پر دل سے شرمندہ ہوں، ہم اس گناہ کو گناہ مانیں، اس پر دل سے شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ باقی دلوں کے راز تو اللہ جانتے ہیں نا، کوئی دعا کرتے وقت اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ وہ یہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن دل میں یہ بات رکھیں دوبارہ بھی کبھی موقع ملا تو میں ایک بار پھر ٹرائی کروں گا، یہ ہے نا، تو ایسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے پھر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیرے پاس آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور نبی بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرنا چاہے تو یہ بہت اچھا ہو جائے، کیونکہ انہوں نے جھگڑے کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو اب اس ازالے کے لیے انہیں آپ کے پاس آنے کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ فلا وربک، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہ ہوں گے، حتیٰ جب تک یحکموک، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، فیما اس میں، شجرہ جس میں جھگڑا کیا انہوں نے، بینہم آپس میں، ثم پھر لا یجدو، وہ نہیں پائیں گے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیت آپ فیصلہ کریں، ویسلموا تسلیما اور وہ خوشی سے اس کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کی شان نزول میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی، ان کا واقعہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد، یعنی ایک مسلمان اور یہودی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا، فیصلہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو مسلمان نے برداشت نہیں کیا اور اس کہنے لگا کہ ہاں ایک بار حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر تو بڑے جو شیلے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے بندہ، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی۔ یہ واقعہ بارہا سنا ہوا ہے، میں نے بھی سنا، لیکن جب میں نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اصرار کے باوجود منافقوں کی بڑی بڑی گستاخیوں پر انہیں قتل نہیں کرتے تھے، نہ ہی قتل کی اجازت دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے آپ سے کروائیں، کیونکہ یہاں دیکھیں حتیٰ یحکموک فیما، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ فیصلہ اپنے جھگڑوں کا آپ سے کروائیں۔ پہلی بات یہ، یعنی کہ کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کی جائے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ آپ کے فیصلے سے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کی جائے، ویسلموا تسلیما، اور تیسری شرط یہ ہے کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم بھی کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ تو بات ہے اس وقت کی جب آپ زندہ تھے، لوگوں میں موجود تھے، لیکن آج کے دور میں نبی علیہ السلام موجود نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے گا، اور جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے لوگوں کی باتوں کی طرف جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے
3 شرطیں رکھی ہیں ایمان والوں کی کہ وہ پھر ہی مومن بنیں گے، کہ فیصلہ نبی علیہ السلام سے کروانا ہے، اب آپ تو موجود نہیں لیکن آپ کے فرمان موجود ہیں، اس کی روشنی میں فیصلہ کروانا ہے، اور پھر جو فیصلہ ہمیں ملتا ہے آپ کے فرمودات کی روشنی میں اس کو قبول کرنا ہے، تنگی کوئی نہیں محسوس کرنی دل میں، اور خوشی سے اسی پر عمل کرنا ہے۔ وَلَوْ، اور اگر انا كتبنا ہم لکھ دیتے علیہم ان پر ان قتلوا کہ قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو، او اخرجوا یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ وہ یہ نہ کرتے، الا قلیل سوائے چند ایک کے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر انہم فعلوا یہ لوگ کرتے، ما یوعظون جس کی نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کی، لکان خیرن تو بہتر ہوتا، لہم ان کے لیے، واشد اور زیادہ، تثبیتاً ثابت رکھنے والا۔ اگلی آیت کا بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ وَإِذَن اور اس صورت میں لَآتَيْنَاهُمْ ہم انہیں دیتے من لدنا اپنے پاس سے اجرن عظیما بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہم انہیں ہدایت دیتے صراطا مستقیما سیدھے راستے کی۔ اب دیکھیں ان آیات کا تعلق بھی منافقین سے ہی ہے، ان میں اخلاص اور نفاق کو چھوڑنے کی ترغیب نہیں، اس اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی اور نفاق چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں جان دینے سے بھی اعراض نہ برتیں۔ اگر کہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانیں ہلاک کر ڈالنے یا اپنے گھر چھوڑ دینے کا حکم دے دیتا نا تو یہ اسے کبھی بھی پورا نہ کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے انہیں جو حکم دیے وہ تو انتہائی آسان ہے اور صرف ان کی ہی خیر خواہی کے لیے ہیں کہ نصیحت مان لیں اور ان احکام پر چلیں تو ان کے اندر کا نفاق خود بخود ہی ختم ہو جائے گا اور انہیں کامل ایمان نصیب ہوگا، اور اس کو تو پھر غنیمت سمجھنا چاہیے نا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی، یہی نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں، ہم نے اپنے لیے بھی یہاں سے سبق ڈھونڈنا ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ومن اور جو یطیع اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہم جن پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور نیکوکاروں میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور یہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، صراط الذین انعمت علیہم کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے نا، پھر ہم نے اس کی تشریح میں دیکھا تھا کہ وہ کون لوگ مراد ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، تو وہاں ہم نے کیا کیا ذکر کیا تھا، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء۔ تو آج دیکھیں اس آیت کی تفسیر یہاں دوسری آیت سے ہی ہو رہی ہے، آ رہا ہے نا کہ انعم اللہ علیہم اللہ نے انعام کیا ان پر، پھر آگے وضاحت کر دی کہ وہ کون لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور پھر فرمایا کہ یہی اچھے ساتھی ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں اپنی دین کی تبلیغ کے لیے، اور صدیقین یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے صدیق۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بول بول کے وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جھوٹ کا صدور ہی اس سے ممکن نہیں رہتا۔ اور الشہداء شہید، میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جان دینے والے، والصالحین نیکوکار ایسے لوگ جو ہمیشہ اچھائی کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، برائیوں سے ہمیشہ بھاگتے ہیں، کبھی بھی برائیوں میں ملوث نہیں ہوتے۔
اچھے کام کر کر کے ان کی عادت بن جاتی ہے کہ انہوں نے اچھے ہی کام کرنے ہیں، برے کاموں کو وہ پھر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب صدیق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امت کے صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ اہل سنت کا اجماع بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اور جو صالحین ہوتے ہیں نا، نیکوں کا، اور جو ہمیشہ نیکیاں کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی، دونوں ہی صحیح ہوں، کیونکہ عقیدے کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ نہ ہو تو عمل فائدہ نہیں دے گا، اور اگر عقیدہ ہو عمل نہ ہو تو پھر اکیلا عقیدہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو کن لوگوں کو، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ کن کو نصیب ہوگا؟ ان لوگوں کو جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، تو اطاعت کا انعام یہ ملے گا کہ انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو ہمیں بھی اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ذالک، یہ الفضل فضل ہے، من اللہ اللہ سے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، علیمن جاننے والا، ظاہر ہے یہ واقعی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جس کو یہ مل جائے اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو پکڑ لو، حذرکم اپنے ہتھیار، فانفروا پس نکلو، ثباتن علیحدہ علیحدہ، اکیلے اکیلے، او انفروا یا نکلو جمیعاً ایک ساتھ، اکٹھے۔ اب کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہے ہیں، اور سب سے مشکل اطاعت جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کفار اور منافقین سے اپنا بچاؤ رکھنے کے لیے اپنا سامان تیار رکھو، اور فرمائے کہ حالات کے مطابق نکلو۔ حالات اگر ایسے ہیں کہ آپ کو الگ الگ نکلنا ہے تو الگ الگ نکلیں، اگر حالات ایسے ہیں کہ اکٹھے ہو کر نکلنا ہے تو پھر اکٹھے ہو کر نکلیں۔ وَإِنَّ اور بے شک، منکم تم میں سے، لمن وہ جو، لا یبطئن ضرور دیر لگا دے گا، فَإِن پھر اگر، اصابتکم تمہیں پہنچے، مصیبت کوئی مصیبت، قال وہ کہے گا، قد انعم بے شک انعام کیا، اللہ اللہ نے، علیہ مجھ پر، اذ جب، لم اکن میں نہیں تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ موجود، حاضر۔ لیکن وَلَئِن اور اگر، اصابکم پہنچے تمہیں، فضل کوئی فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، لَیَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہے گا، کَأَن لَّم تَکُن گویا کہ نہ تھی، بینکم تمہارے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، مودۃ کوئی دوستی، یا لیتنی اے کاش، کنتو میں ہوتا، معہم ان کے ساتھ، فافوز تو میں مراد پاتا، کامیاب ہو جاتا، فوزن عظیما بہت بڑی کامیابی کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں منافقوں کے کردار کا بیان ہو رہا ہے، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر بہانے بنائیں گے، جہاد پر دیر کر دیں گے نکلنے میں، اور پیچھے رہنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اگر جہاد کے اس سفر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں تو پیچھے ہی رہ گیا تھا، ورنہ مجھے بھی یہ تکلیف اٹھانی پڑتی۔ لیکن اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے، تو پھر حسرتیں کرتے پھرتے ہیں کہ کاش
ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا۔ پھر وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں نا ایسے لوگوں کو محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفادات ہی کا احساس ہوتا ہے، آخرت کی زندگی کا یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، اور یہی بات تو ان کے منافق ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی بھی دلیل ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ جو یشرون بیچتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، ومن، اور جو یقاتل لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر مارا جائے، او یغلب، یا غالب آئے، فسوف نؤتیہ، پس جلد ہی ہم دیں گے اسے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اب کیا ہے، پہلے پیچھے منافقین کی بات ہو رہی تھی نا، اور اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ مخلص لوگوں کی، یعنی جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں نکلنے والے اگر وہ قتل بھی ہو جائیں تو بھی ان کا خسارہ نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہی ہے، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں، عیش کرتی ہیں، ہے نا، تو وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچ جائے، شہید نہ ہو، غالب آ جائے، ان کو فتح حاصل ہو جائے، تو بھی ان کو فائدہ ہے نا، ایک تو ان کو مالی غنیمت ملتا ہے، دوسرا اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی پر نظر نہ رکھیں، بلکہ آخرت کی خواہش رکھیں، اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہر طرح کا نفع ہے۔ کیوں بھلا؟ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے دو ہی نتیجے ہوتے ہیں، یا تو شہادت ملتی ہے یا فتح، اور دونوں ہی نتیجے مسلمانوں کے حق میں اچھے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وما، اور کیا، لکم، تمہیں، لا تقاتلون، تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور، من الرجالی، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریہ الظالم، من ہذہ القریۃ الظالم، اس ظالم بستی سے، بلکہ اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریۃ، اس بستی سے، الظالم، ظالم ہے، اہلھا، اس کے رہنے والے، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، ولیًا، دوست، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرا، مددگار۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، یعنی دو وجوہات ہیں جس کی بنا پر کفار سے لڑنا بے حد ضروری ہے۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، اور دوسری کیا ہے؟ ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانا جو کہ کفار کے پاس ہی رہ گئے ہیں۔ یعنی جب کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان تنگ ہوتے تھے، وہ بہت ظلم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، ہے نا، لیکن مکہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے، تو پھر ان کے رشتہ دار ان پر تشدد کرنے لگے تھے، ان کو سزائیں دینے لگے تھے تاکہ ان کو اسلام سے پھیر کر کافر بنا دیں۔
تو جو یہاں پہ آ رہا ہے نا القریۃ الظالم اہلھا، تو اس سے مراد مکہ ہے، اس قریہ سے مراد مکہ ہے، اور الظالم اہلھا اس کے رہنے والے ظالم ہیں، وہ کون تھے؟ مشرک، جو مشرک تھے وہ، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ آج دیکھیں ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں نا، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت بھی تو مسلمان کفار کے مختلف ممالک کی غلامی میں بے بس ہیں، وہ نہ انہیں آزادی دیتے ہیں، نہ نکلنے دیتے ہیں، نہ کوئی مسلمان ملک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر بتائیں اب اس سے بڑھ کے جہاد کب فرض ہوگا؟ جبکہ اس آیت میں مسلمانوں کو تمام مظلوم اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے لڑنے کا حکم ہے، پھر خواہ وہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں۔ جیسے اگر ہم انڈیا کو دیکھیں نا، تو انڈیا میں اس وقت مسلمانوں پر بھی تشدد ہوتا ہے، اور انڈیا والے اپنے ہی لوگوں پر، جن کو نیچ ذاتیں کہتے ہیں، ان پر بھی ظلم کرتے ہیں، ان کو بھی بچانا مسلمانوں پہ فرض ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین کفروا اور جو کافر ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا سو تم لڑو، اولیاء الشیطانی شیطان کے دوستوں سے، ان بے شک کید الشیطانی شیطان کا فریب، کان ضعیفا کمزور ہے۔ یعنی یہ آیت بالکل واضح ہو گئی ہے کہ لڑنے کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، طاغوتی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے، شیطانی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اسی لیے لڑتا ہے کہ یا تو وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، یا پھر وہ طاغوتی طاقت کو ختم کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم ان سے خوب لڑو، خواہ شیطان اپنے دوستوں کو کتنے ہی مکر و فریب سمجھا لینا، لیکن تمہارے خلاف وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، قیلا کہا جاتا ہے، لہم جن سے، کفو روک لو، ایدیکم اپنے ہاتھ، واقیموا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، فلما پھر جب کتب علیہم ان پر فرض ہوا، القتال جہاد، اذا تو فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، یخشون ڈرتے ہیں، الناسا لوگوں سے، کا خشیت اللہ اللہ سے ڈرنے کی مانند، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبتا کیوں تو نے لکھ دیا، علینا ہم پر، القتال جہاد، یعنی یہاں پر لکھنے سے مراد ہے فرض کرنا، لولا اخرتنا کیوں نہ ہمیں ڈھیل دی، الی اجل قریب ایک تھوڑی مدت تک، قل اے نبی کہہ دیجئے، متاع الدنیا دنیا کا فائدہ، قلیل تھوڑا ہی ہے، والآخرت اور آخرت، خیر بہتر ہے، لمن اس کے لیے، اتقا جو پرہیزگار ہو، ولا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب تک مسلمان مکہ میں تھے نا، کافر انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر ابھی جہاد فرض نہیں کیا تھا، بلکہ لڑنے سے روکا ہوا تھا، جبکہ لوگ چاہتے تھے ہم ان سے لڑیں، ہم ان سے جنگ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی روکا ہوا تھا، صبر کا حکم تھا ان کو، یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی تم نماز کی ادائیگی کی عادت بنا لو اپنے اندر، ابھی تم زکوٰۃ ادا کرنے کی عادت بنا لو اپنے اندر۔ پھر جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو مکہ ہجرت کے بعد بھی کچھ عرصہ تک لڑائی سے منع ہی کیا گیا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے چاہا کہ
وہ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، اور جب جہاد کا حکم آیا تو پھر ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے تھا نا کہ ہماری مراد پوری ہو گئی، لیکن جو ابھی کچے مسلمان تھے وہ موت سے ڈرتے، موت سے بھی ڈرتے اور لوگوں سے بھی ایسے ہی ڈرتے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، کہتے ہیں لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مؤخر کیوں نہیں کیا ہم پر جہاد، یعنی ہمیں کچھ جینے تو دیتے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ لڑائی سے ہچکچانے والے کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ دو باتوں سے بلند کیا ہے۔ پہلی تو یہ کہ دنیا کی یہ جو ساز و سامان ہے، دنیا کا فائدہ ہے نا، یہ جتنا بھی ہونا ہے تو فانی ہی، اور فانی چیز جتنی بھی ہونا تھوڑی ہی ہوتی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، تو پھر فانی اور باقی کا مقابلہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے، کہ اس کی انگلی میں جو نمی سی تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ دنیا ہے، باقی سارا آخرت ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ اینما، جہاں کہیں تکونو تم ہوگے، یدرککم، تمہیں پالے گی، الموت، موت، ولو کنتم، اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، مضبوط عمارتوں میں، وَإِنْ، اور اگر تصبہم، انہیں پہنچے، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہادہ، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنْ، اور اگر تصبہم، انہیں پہنچے، سیئۃ، کوئی برائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہادہ، یہ، من عندک، آپ کی طرف سے، قل، کہہ دیجئے، کل، سب کا سب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء، پس کیا ہو گیا اس قوم کو، ہؤلاء القوم، پس کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لا یکادون، نہیں یہ لگتے، یفقہون، کہ سمجھیں گے، حدیثا، بات کو۔ تو اس میں جہاد کے لیے حوصلہ بڑھانے والی دوسری بات ہے کہ جب موت سے تمہیں کسی حال میں چھٹکارا ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد سے کیوں ڈرتے ہو۔ تو جو یہ فرمائے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یعنی منافقین کی خصلتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو جہاد سے جان چھڑاتے ہیں، دوسرا موت سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر ان کی مزید خصلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نحوست، یعنی کسی مصیبت کو، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کر دیتے ہیں، اور جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، کوئی غلبہ ملتا ہے، خوشحالی ملتی ہے، تو اس کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اگر کوئی نقصان ہوتا، قتل ہوتے، شکست ہوتی، تو اس کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے۔ تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے قل کل من عند اللہ، کہ برائی اور بھلائی دونوں اللہ کی طرف سے اور اسی کے حکم سے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ پھر کسی مصیبت کو کسی اور کی طرف منسوب کر دینا یہ قطعی طور پر غلط ہے، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں اپنا کردار چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں، کہاں پر ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جس کی پاداش میں ہم پر یہ مصیبت ڈالی گئی ہے۔
آگے فرمایا ما اصابہ کا، جو پہنچتی ہے تجھے من حسنتن کوئی بھلائی فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اور جو اصابہ کا پہنچے تجھے من سیئتن کوئی برائی فمن نفسک، یہ دیکھیں یہی بات آ رہی ہے، فمن نفسک تو تیرے نفس کی وجہ سے، وارسلناک اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے للناسی لوگوں کے لیے رسولاً ایک رسول بنا کر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ گواہ، یعنی اس آیت میں برائی اور بھلائی دونوں کا ایک قانون بیان فرما دیا کہ بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی حقیقت میں تو اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو جو پچھلے لوگ تھے نا، بڑے بڑے علماء جنہیں سلف صالحین کہا جاتا ہے نا، ان کا ایک رول تھا، وہ کہتے کہ جب ہم کوئی اجتہادی رائے پیش کرتے ہیں نا، تو اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، لیکن اگر یہ غلط ہے تو یہ ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اب برائی ہے بھلائی ہے دونوں چیزیں اللہ کی طرف ہیں، لیکن یہاں سبب کی مناسبت سے برائی کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اب دیکھیں نا والدین اور بچے، والدین اور اولاد، ان کو ہی دیکھ لیں، جو اولاد والدین کی فرما بردار ہے نا، والدین اس سے بڑا پیار کریں گے، ہے نا، خود بخود دل سے پیار آتا ہے ان بچوں کے لیے، لیکن جو بچے تانگی ہی کرتے رہتے ہیں نا، تو پھر والدین ان کو سزا بھی دیتے ہیں، ہے نا، پھر جب بچہ کہے گا اس کو تو کچھ نہیں کہتے مجھے کہتے ہو، تو کیا کہیں گے ہم؟ یہی کہیں گے بیٹا تم نے ایسے کیا تھا، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسے ہوا، ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی اچھائی ملتی ہے تو اللہ کا انعام ہوتی ہے، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ پھر آگے یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یعنی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ بھی اس پر گواہ ہے کہ آپ نے اس امانت کو ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ ہی آپ کے لیے گواہ کافی ہے۔ پھر آپ نے اپنا کام کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کسی کو ہدایت نہیں ہوتی تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا من جو یطیع اطاعت کرے رسول رسول کی، فقد اطاع پس اس نے اطاعت کی اللہ اللہ کی، ومن اور جو تولا پھر جائے، فما ارسلناک پس نہیں ہم نے بھیجا آپ کو علیہم ان پر حفیظہ نگہبان بنا کر۔ کیا مطلب ہے کہ نبی کا کام تبلیغ کرنا ہے، اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے شریعت کے احکام سب ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں، اس لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے کوئی شخص سنت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ نبی اگر آپ کی تبلیغ کے بعد بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اللہ کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو آپ اس میں پریشان نہ ہونا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہاں سے یہی نصیحت ملتی ہے، اگر ہم کہیں پر اسلام کی تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، تو طعن و تشنیع سے نہیں کرنی، لوگوں کی دل آزاریاں نہیں کرنی، بلکہ پیار سے محبت سے سمجھانا ہے، سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو ان کی مرضی ہے، ہمارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لٹھ لے کے کسی کے پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں طاعۃ اطاعت ہے، حکم مانا ہم نے، فَإِذَا پھر جب بَرَزُوا باہر جاتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے، بَيَّتَ
رات کو مشورہ کرتا ہے طائفۃ ایک گروہ منہم ان میں سے غیر الذی اس کے خلاف تقولو جو کہتے ہیں واللہ اور اللہ یکتب لکھ لیتا ہے ما یبیتون جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں فاعرض پس آپ اعراض برتیں عنہم ان سے وتوکل اور بھروسہ کریں اللہ اللہ پر وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز۔ اب یہاں منافقین کی ایک اور مذموم خصلت بیان کی جا رہی ہے اور ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بری حرکات سے چشم پوشی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا حکم فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جب یہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر اپنے لوگوں میں جا کے کوئی نہ کوئی مشورے کرتے ہیں کہ کس طرح سے نبی علیہ السلام کو دھوکہ دیا جائے، کس طرح سے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی نبی علیہ السلام کو تسلی ہی دے رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے اعراض برتیں، ان کے ساتھ پھر بھی کوئی سختی نہ کریں، یعنی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جتنا بھی برا کرتے ہیں نا، آپ نے برا نہیں کرنا، بس آپ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دے گا۔ یہ وکفا باللہ وکیلا، اللہ ہی وکیل کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ برا ہوتا رہے نا، ہم پھر بھی اچھا ہی کریں، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے حقیقت میں دل سے اچھا کرتے رہیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بدلے خود ہی لے لیتا ہے۔ لیکن اب اس بات کو سن کے کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے نا، ہم اس کے ساتھ اچھا تو کرتے رہیں لیکن اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھتے رہیں نا، پھر اللہ بدلے نہیں لیتا۔ دلوں میں بغض نہیں آنا چاہیے، اللہ کی رضا سمجھ کے نیکی کرتے رہیں، نیکی سے ہاتھ نہ روکیں، پھر اللہ آپ کو اس کا صلہ دیتا ہے اور ضرور ہی دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے افلا یتدبرون، کیا وہ پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے القرآن قرآن میں، ولو کان اور اگر ہوتا من عند غیر اللہ اللہ کے علاوہ کے پاس سے، لوجدوا تو ضرور پاتے وہ فیہ اس میں اختلافاً اختلاف کثیراً بہت زیادہ، یعنی منافقین کی چال بازیاں، ان کا فریب، ان کے مذموم خصائل بیان کر کے قرآن کی حقانیت اور اس کے ثبات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن واقعی ہی سچا اور حق ہے۔ کیونکہ جو منافقین تھے وہ ساری چالیں اسی لیے چلتے تھے، سازشیں اسی لیے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچا نبی نہیں سمجھتے تھے، لیکن قرآن نے آپ کی نبوت کی صداقت کی گواہی دی ہے، تو پھر بھی یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو یقیناً اس میں تو اختلافات ہی بہت زیادہ ہوتے، ہے نا، ایک کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ، ہاں، تو کسی کو کچھ پتہ نہ چلتا ہم نے کرنا ہی کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ قرآن پاک میں غور و فکر کے بغیر انسان کے شکوک و شبہات ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی قرآن صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا اور جب جاءہم ان کے پاس آتی امرن کوئی خبر، من الامن امن کی، اب الخوف یا خوف کی، اذاعوا تو مشہور کر دیتے بھی اسے، ولو اور اگر ردوہ اسے پہنچاتے الی الرسول رسول کی طرف، و الی اولی الامر یا صاحب اختیار کی طرف، منہم ان میں سے، لعلمہ تو اس کو جان لیتے، الذین یستنبطونہ جو تحقیق کرتے ہیں، منہم ان میں سے، ولو اور اگر، لا فضل اللہ نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم تو تم ضرور پیچھے لگ جاتے، الشیطان شیطان کے، الا قلیلا سوائے چند لوگوں کے۔
یعنی جب بھی کفار کی طرف سے کوئی امن کی خبر آتی یا خوف کی خبر آتی تو لوگ نبی علیہ السلام کو بتانے کی بجائے، وہاں کے موجود صاحب اختیار لوگوں کو بتانے کی بجائے آپس میں ہی ان باتوں کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے کہ کفار نے مسلمانوں کے خلاف تو بہت بڑا پروپیگنڈا بنا لیا ہے، اس نے تو بڑی فوجیں تیار کر لی ہیں، بڑا مال اس کے پاس آ گیا ہے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، تو اس سے مسلمانوں کے جو حوصلے پست ہو جاتے، یا وہ کہتے کہ کفار تو بڑا کمزور ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کی تو بڑی تیاری ہے، اس سے بھی پھر مسلمانوں کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہونے کے بجائے وہ بھی ڈھیلے پڑ جاتے نا، کہ چلو آج تو پھر ہماری فتح ہی فتح ہے، تو وہ تھوڑے ڈھیلے ہو جاتے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی خبر ہو، چاہے وہ فتح کی ہو، چاہے دشمن کے لشکر کے واپس چلے جانے کی ہو، کسی بھی طرح کی شکست کی ہو، تو سب سے پہلے وہ خبر نبی علیہ السلام کو بتائی جائے، اور آپ کے صحابہ کرام جن کو آپ نے اختیار دے رکھے تھے ان کو بتائی جائے، تاکہ اس بات کی تحقیق کی جائے اور پتہ چلے کہ یہ خبر کس حد تک سچی یا جھوٹی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانے سے منع کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی آتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ ایسا ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، جب کہ ہمیں نہیں پتہ، تو ہم صرف بتانے والے کی بات سن کر اس شخص پر شک کرنے لگ جائیں تو ہم اس پر گناہ گار ہیں۔ اگر ہمیں اتنا ہی یقین کرنا ہے نا تو ہم پہلے ان خبروں کی تحقیق کریں گے، ہم اس تک پہنچیں گے کیا واقعی ہی یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ تحقیق کے بغیر کسی کے کردار کو ایسے ہی مان لینا جیسے کسی نے بتایا، یہ اس پر الزام لگانے کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں، اور آج کل ہم لوگ کرتے تو ایسے ہی ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فقاتل، پس لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف، مکلف نہیں، الا مگر نفس کا، اپنی ذات، وحرز، اور آمادہ کریں، المؤمنین، مومنوں کو، عسا، قریب ہے، اللہ اللہ، ان یکفا، کہ روک دے، باس الذین کفروا، کافروں کی لڑائی کو، واللہ، اور اللہ، اشد، سخت ترین ہے، باسن، جنگ کرنے میں، واشد، اور سب سے سخت ہے، تنکیلا، سزا دینے میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان منافقین کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں، یعنی کوئی آپ کے ساتھ آتا ہے یا نہیں آتا اس کو چھوڑیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود جہاد کے لیے نکلیں اور دوسرے مومنوں کو اس کی ترغیب دیں۔ حضرت برا بن عازب سے پوچھا گیا کہ جو شخص مشرکوں پر حملہ کرتا ہے کیا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور ان سے فرمایا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ کیا پتہ چلا کہ جہاد کے لیے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگ اپنے پاس سے ہی بنا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کفار کی لڑائی کو روک دے۔ تو عسا ہے نا، عسا اس کا معنی ہوتا ہے شاید، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان قریب کفار کا زور ٹوٹ جائے گا، مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ من جو یشفع، سفارش کرے، شفاعتاً، کوئی سفارش، حسنتاً، نیک کام کی، نیک بات کی، یکن، ہوگا، لہو، اس کے لیے، نصیب، حصہ، منہا، اس میں سے، ومن، اور جو یشفع، سفارش کرے، شفاعتاً، کوئی سفارش، سیئتاً، بری بات کی، برے کام کی، یکن، ہوگا، لہو، اس کے لیے، کفل، بوجھ، منہا، اس میں سے، وکان، اور ہے، اللہ اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، مقیتا، قدرت رکھنے والا۔ یعنی اگر کوئی اچھے کاموں کی سفارش کرے گا کسی کے لیے تو پھر اس میں سے اس کو بھی اجر ملے گا، سفارش کرنے والے کو بھی، لیکن اگر کوئی برے کاموں کی سفارش کرے گا کسی کے لیے، پھر جب وہ برا کام کرے گا
تو اس کی برائی کا گناہ سفارش کرنے والے پر بھی ہوگا۔ اس لیے اگر ہمیں کسی کی سفارش کرنا پڑے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کام ٹھیک بھی ہے یا نہیں، ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے نا، پھر جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہی جیسے نیکی کرنے والے، اسی طرح جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے، برائی کا ساتھ دینے والے ایسے ہی ہیں جیسے برائی کرنے والے۔ اب آگے سلام کا جواب دینے میں اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب حُیِّیتُم، تمہیں دعا دے بِتَحِیَّۃٍ، کوئی بھی دعا سلام کی، فَحَیُّوا، تو تم دعا دو، بِأَحْسَنَ، بہتر، مِنْہا، اس سے، أَوْ رُدُّوہا، یا وہی لوٹا دو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، کان ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا، حسیبا، حساب لینے والا۔ اب کیا ہے کہ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ صلح کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کفار کی طرف سے جنگ ختم کرنے اور صلح کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یا کم از کم ان کی پیشکش قبول کر لو۔ اسی طرح سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جانا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اب اس آیت سے یہ بھی بات نکلتی ہے کہ جہاد کے سفر کے دوران اگر کوئی شخص اطاعت کے اظہار کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے اظہار کے لیے سلام کہے تو یہ کہہ کر اسے قتل نہ کرو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب کوئی شخص ہمیں سلام کہے تو ہمیں اس سے بہتر الفاظ میں جواب دینا چاہیے، کیونکہ تحیتن کا معنی ہے زندگی کی یا سلامتی کی دعا دینا، اور اس کا مطلب سلام ہے۔ تو بہتر جواب دینے کی تفسیر حدیث میں اس طرح سے آئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے نا تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اگر سلام کہنے والا پورا ہی سلام بول دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ بھی پورے کے پورے الفاظ ان کو جواب میں لوٹا دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ جتنا کوئی سلام کہتا ہے نا اتنا جواب دینا فرض ہے۔ یعنی اگر کسی نے کہا السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ کا پورا ہو گیا فرض۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ سنت ہے، مستحب ہے، اس کا اجر ملتا ہے، ہر ایک اضافے کے ساتھ 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو کیا ہی کم ماڑا ہے نا ہمارے لیے، ہمیں اگر نیکیاں ملتی رہیں تو اس لیے کوشش کریں آپ کو کوئی بولے السلام علیکم آپ ان کو پورا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب آخری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں عبادت کے لائق کوئی، الا مگر ہوا وہی، لا یجمعنکم، وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریبا، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، ومن، اور کون، اصدق، زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثا، بات میں۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اتنے احکام بتائے ہیں، پھر آخر میں فرمائے کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن ضرور ہی اپنے پاس جمع کر لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام بتائے ہیں ان کو مان لو، ان پر عمل کرو، کیونکہ کل قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ تو قیامت کے دن کی تلخیوں سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے آج دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات 100% سچ ہے، اللہ سے زیادہ سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے نا کہ اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، تو پھر یہ حقیقت ہے کہ وہ کرے گا اکٹھا ہمیں قیامت کے دن۔ تو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام مانے ہوں گے، ان پر عمل کیا ہوگا دل کی خوشی سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے گے۔ لیکن اگر ہم نے ہٹ دھرمیاں کی ہوں گی، اپنی منمانیاں کی ہوں گی، جو چاہا مان لیا جو چاہا نہ مانا، تو یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔
تو پھر اس کے مطابق سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن منافقین کے ساتھ سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اب کیا ہے، ان آیات کا جو مین مقصد ہے کیا تھا کہ ان آیات میں خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا، منافقت سے بچنا، اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنا، اہم خبروں کی تحقیق کرنا، نیکی کی ترغیب دینا اور آخرت کی جواب دہی کا درس دیا گیا ہے نا؟ یہی سارے احکام ہیں نا، انہی پر ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔